اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، جس طرح بہار اور خزاں میں کوئی مطابقت نہیں، جس طرح دھوپ اور چھاؤں میں کوئی موافقت نہیں، اسی طرح عالم اور جاہل کے اندر بھی برابری نہیں ہے۔ خالق ارض و سما اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات، اب اگلی بات سنیے کہ علم کہا کس چیز کو جاتا ہے۔ کیا علم بایولوجی کا نام ہے؟ کیا علم فزکس کے قوانین کو سیکھنے کا نام ہے؟ کیا علم کیمسٹری کے فارمولاز کو رٹا لگانے کا نام ہے؟ کیا علم میتھمیٹکس کے فن کو حاصل کرنے کا نام ہے؟ حضرات، نہیں، یہ سارے فنون اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن علم کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ علم اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ امام صالح ابن عثیمین اپنی کتاب العلم کے اندر تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے سے ایک نامعلوم چیز کا مکمل ادراک حاصل کر لیا جائے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ حضرات، تو معلوم ہوا انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے تو قرآن و سنت کے ذریعے، انسان اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے تو قرآن و سنت کے ذریعے، انسان اپنے نفع نقصان کو پہچانتا ہے تو قرآن و سنت کے ذریعے، انسان عزت و ناموس کو پہچانتا ہے تو قرآن و سنت کے ذریعے۔ الغرض شعبہ ہائے زندگی میں جس کا تعلق انسان کے نجی معاملات سے ہو، انسان کے ذاتی معاملات سے ہو، انسان کے کاروباری معاملات سے ہو، الغرض جون سے بھی معاملات ہوں، تمام معاملات کے اندر انسان جس چیز سے رہنمائی لیتا ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ حضرات، تو ثابت ہوا علم قرآن و سنت کا نام ہے۔ تو سنیے پھر اس علم کی فضیلت کیا ہے۔ مالک ارض و سما کی نظر میں اس علم کی اہمیت کتنی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ جس بندے کو بلند کرتے ہیں کس چیز کے ذریعے سے بلند کرتے ہیں؟ ایمان والوں کو اسی علم کے ذریعے سے بلند کرتے ہیں۔ اور اللہ خالق ارض و سما جب کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرنے والا بھی اعلیٰ ہے اور جس چیز کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو فقاہت دے دیتے ہیں، اس کو علم عطا کر دیتے ہیں۔ حضرات، یہ علم کی فضیلت رہی۔ اب علم سیکھنے والے کی فضیلت سنیے، سماعت فرمائیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث پیارے ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب طالب علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ کسی راستے پر چلتا ہے، علم تلاش کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ دیتے ہیں جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرات، دوسرا انعام سنیے، کائنات کے دائدار نے فرمایا علم حاصل کرنے والا طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ حضرات، یہیں پر بس نہیں، جب یہ طالب علم مدرسے کے اندر، درس گاہ کے اندر جا کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر اپنے ان آسمانی مخلوق میں کرتے ہیں۔ حضرات، یہ 4 انعامات کس کو ملتے ہیں؟ اس طالب علم کو ملتے ہیں۔ جب یہ طالب علم پڑھتا پڑھتا آگے عالم بن جاتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا 2 آدمیوں کے بارے میں، ایک عابد ہے، دوسرا
بڑا عالم ہے، فضیلت میں کون ہے؟ تو کائنات کے تاجدار نے فرمایا فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، کہ لوگوں سن لو، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہی ہے کفضلی علی ادناکم، کہ جس طرح سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے۔ حضرات دوسری فضیلت عالم دین کی سنیے، کہ جب یہ عالم دین لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھلانا شروع کر دیتا ہے، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھلانے والے پر آسمان والے، زمین والے، چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندر کے اندر کس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ اسی عالم دین کے لیے۔ حضرات آخری بات یہ کر کے اجازت چاہوں گا کہ علم حاصل کس طرح ہوتا ہے، تو وقال شاعر، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفسیرها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وغربۃ وصحبۃ استاذ وطول زمان، کہ علم 6 چیزوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ذکاء، انسان کا نفس پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر نفس پاکیزہ نہیں ہے تو علم حاصل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ علم اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور اور غلط چیز کبھی بھی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور امام وکیع بن جراح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سوء حفظ کی شکایت کی تو کہنے لگے ترک المعاصی، کہ گناہ کو چھوڑ دے۔ حضرات اس سے اگلی بات کیا ہے؟ حرصن، کہ طمع بھی ہونی چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنا ضرور وقت نکالنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مجھے جتنی جلدی جو چیز مل سکتی ہے میں اس کو حاصل کر لوں۔ اور اس کے بعد واجتہاد، محنت بھی ہے، اور محنت کے بارے میں عربی کے ایک تاریخ دان نے کہا تھا من لزم الوسادہ ترک السعادہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھے کامیابی ملے، پھر دوران طالب علمی سعادت مدیوں کو چھوڑ دے، دوران طالب علمی پھر سونا بھول جائے، دوران طالب علمی پھر ہوٹلنگ بھول جائے، دوران طالب علمی پھر وقت کو ضائع کرنا بھول جائے، اگر بلندی چاہتا ہے، اگر مقام و مرتبہ چاہتا ہے۔ اس سے اگلی بات کیا ہے؟ غربت، وطن سے دوری بھی ہے۔ ہاں مجھے بقی بن مخلد یاد آئے، کہاں سے؟ اندلس سے سفر کر کے کہاں پر تشریف لائے؟ امام احمد بن حنبل کے پاس، اور علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور انداز کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پابندی لگی ہوئی ہے، علم سیکھنے کے لیے اس طرح جاتے ہیں، ہاتھ میں کشکول پکڑ لیتے ہیں، امام صاحب کے دروازے پر جا کر کے کہتے ہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے اللہ کے لیے کچھ عطا کر دے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دروازے پر آ کر کے ایک حدیث پڑھا دیتے ہیں۔ حضرات اس سے اگلی بات صحبت استاذ، استاذ کی صحبت بھی ضروری ہے۔ استاذ کے بغیر کبھی بھی علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر میرے وہ بھائی بھی جو اساتذہ کی کسی بھی کمی کوتاہی پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی اصلاح فرما لیں کہ جب تک آپ استاذ کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے کبھی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لیس لہ استاذ فاستاذہ الشیطان، کہ جس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا پھر اس کا استاذ شیطان ہوتا ہے۔ اس سے اگلی بات وطول زمان، اور لمبا وقت بھی علم کو چاہیے۔ علم کو جتنا زیادہ وقت دیا جائے گا اتنا ہی علم آپ کے پاس آئے گا۔ علم کو آپ جتنا زیادہ وقت دیں گے اتنا ہی علم آپ کے پاس آئے گا۔ اور اس سے اگلی بات وہ یہ ہے ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر انسان عالم ہونے کے باوجود، علم سیکھنے کے باوجود بھی جہنم کا ایندھن بن جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ کس چیز سے ہے؟ وہ ریاکاری سے ہے۔ من تعلم علما، کہ جو شخص ایسا علم سیکھتا ہے یبتغا، کہ جس کے ذریعے سے تلاش کی جاتی ہے اللہ کی رضا۔ حضرات اگر اللہ کی رضا تلاش کرنا مقصود نہ ہو، مقصود کو کوئی چیز بن جائے لیصیب بہ عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، اگر مقصد یہ بن گیا کہ دنیا حاصل کرنی ہے، دنیا میں نام کمانا ہے، تو پھر یاد رکھیے قیامت والے دن کبھی جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ اللہ خالق جو سماج سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد